یہ سوال رانا احسن صاحب کا ہے، حضور محترم عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات یہ ہے رانا صاحب کہ میں کسی کی شخصیت پر کبھی بحث نہیں کیا کرتا، میں ہمیشہ ان کے نقطہ نظر پر اور ان کے نظریات پر بحث کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو میں نے کبھی قریب سے نہ دیکھا، میں ان کو قریب سے نہیں جانتا۔ ہاں، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت میں بھی ایک جوان تھا، جی سی میں پڑھتا تھا، تو میرے ان کے بارے میں جذبات اچھے سے تھے کہ یہ ایک اچھا کرکٹر ہے اور اچھا جوان ہے۔ اور اب میں نے کیا کہنا، اب یہ ہے کہ پاکستان میں ہم چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ غصہ نہ کیجئے گا کہ داماد اسمبلی سے باہر ہے تو سسر اندر، اور سسر اسمبلی سے باہر ہے تو داماد اندر، چچا اسمبلی میں ہے تو بھتیجا باہر، اگر چچا باہر آ گیا تو بھتیجا اندر، ابا جی اسمبلی میں ہے تو بیٹا باہر ہے، اور ابا جی باہر آ گئے تو بیٹا اندر چلا گیا۔ یہ سارا کا سارا ساری قوم جانتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ساری قوم کو پتہ ہے۔ چہروں کے بدلنے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آیا کرتے جب تک نظام نہ بدلا جائے۔ اور یہ بات جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتکم العالیہ کی بہت وزندار ہے کہ نظام کو بدلنا چاہیے۔ چہرے بدلنے کی بجائے نظام بدلنے کی بات کرو، پھر پاکستان میں انشاءاللہ اطمینان ہوگا، چین ہوگا۔ یہ جو آ جائے نا کہ چینی نہیں مل رہی، گھی نہیں مل رہا، فلاں چیز نہیں مل رہی، بجلی مہنگی ہو گئی، نظام بدلنے سے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے؟ بندوں کو اوپر نیچے کرنے سے، ادھر ادھر دائیں بائیں کرنے سے نظام کوئی آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں نے کیا کہنا ہے، ساری قوم کے معاملہ سامنے ہے، اور جب معاملہ ساری قوم کے سامنے ہو تو امت خود دیکھ لے، قوم خود دیکھ لے۔ میں نے شخصیات پر ویسے بھی ساری زندگی نہیں بات کی۔ مجھ سے پوچھا گیا نام لے کر فلاں صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فوت تو نہیں ہو گئے، وہ بھی دنیا میں زندہ موجود ہے۔ آپ یہ سوال ان سے خود کریں، اپنے قول کی وہ خود بہتر وضاحت کر لیں گے، اپنے بارے میں وہ بہترین تشریح کر لیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں میں تشریح کروں؟ البتہ نظام بدلنے کے لیے کوئی کاوش کرو، لگا لو زور نظام بدلنے کے لیے، تاکہ نظام بدل جائے۔ اور پاکستان میں بڑی نعمتیں ہیں، یقین کریں واللہ باللہ سمت اللہ، پاکستان میں اتنی نعمتیں ہیں کہ پاکستانیوں کو مانگنے کے لیے کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں کیا کروں، میں کیا کہوں؟ اور پنجابی میں کہنا ہوں نا، کی کریے تے کی نہ کریے، کتھے جائیے تے کتھے نہ جائیے، کنوں سنائیے تے کنوں نہ سنائیے، کی آکھیے تے کی نہ کیے۔ پھر کہتے ہیں ہوں نو اج کل شاعری کرنا شاید شوق چڑھیا تو شروع ہو گیا۔ نہیں انج نہیں، حقیقی گل ہے، اے حقیقت ہے۔ یقین کریں آپ نظام نہیں بدلیں گے تو اور 100 سال گزار لیں، آپ 5 پشتے اور گزر جائیں گی، ہم مر کھپ گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں یہاں پر ہوگا۔ پہرا دینا نہیں آتا نا لوگوں کو، اللہ کے رسول کے نظام پر، ریاست مدینہ کے قوانین پر پہرا دینا نہیں آتا۔ ریاست مدینہ کے قوانین پر پہرا دینا نہیں آتا۔ اگر ریاست مدینہ کے نظام پر پہرا دینا آ جائے تو اللہ کی جلالت کی قسم پاکستان کا ایک فرد بھی کبھی شکایت نہ کرے کہ مجھے یہ نہیں ملا، گھر تک پہنچ جائے گا، لے لو بھائی آپ کا حصہ ہے، آپ پاکستانی، آپ کا حصہ یہ لے لو۔ ہائے افسوس کہ ایسا نہ ہو پایا۔ اتنا بڑا قائد موجود تھا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مولانا کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے، اور پھر یہ کہہ کر صدر نہ بنایا گیا کہ مولانا چونکہ مذہبی شخصیت ہے اور وہ متنازع ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، پھر وہ وقت گزر گیا اور وہ بندہ چلا گیا دنیا سے۔ میں نے کیا کر لینا تھا؟ طاقت ہی کیا تھی میرے پاس تھا ہی کیا کچھ کرنے کو؟ تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا حشر کرنے میں میں اور آپ ہی ہیں نا۔